لیکن سناتن دھرم کے دھرم گرو اور سناتن ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارے مندر ہیں وہ کھوجے جانے چاہیے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مسجدوں کے نیچے مندر ہیں, آپ کعبہ کو کھود کے دیکھ لو سعودی عرب میں جا کے, وہاں بھی آپ کو نیچے کعبہ کے نیچے مندر ہی ملنا ہے. کیا ساری مسجدیں یہ مندروں پر ہی بنی ہوئی ہیں؟ تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی بار میں ساری مسجدوں کو آپ کھود کر کے دیکھ لیں, ایک ہی بار میں سب مسجدوں کو ہٹا کر کے دیکھ لیں, ساری مسجدوں کو توڑ کر کے دیکھ لیں ایک ہی بار میں. کعبہ معظمہ جو کتنی مقدس جگہ ہے میرے عزیزو, کتنی مقدس جگہ ہے کہ جہاں ہر مسلمان کے جانے کی خواہش ہوا کرتی ہے. اب تو میرے عزیزو اس پنڈت نے جو یتی نرسنگانند ہے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو بھی توڑا جائے, کعبے کو بھی اس کو بھی توڑا جائے گا تو وہاں بھی مندر نکلے گا. کچھ لوگ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں میرے عزیزو کتنے پنڈت ایسے ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہر وقت اسلام کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ نفرتی بیان دینا, نفرتی بیان دینے کے بعد میں اپنے لوگوں کے اندر, اپنے دھرم کے نوجوانوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا, ان کے دماغ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ڈالنا. آؤ یہی وجہ ہے, اس کے رزلٹ آنے بھی میرے عزیزو شروع ہو گئے ہیں. کہیں پر اکیلا مسلمان نظر آتا ہے, اس کو دیکھ کر کے میرے عزیزو کئی دوسرے دھرم والے مارتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں. کیس ایسے ہوئے ہیں کہ میرے عزیزو جان سے مار دیا گیا ہے. آج اکیلے سفر کرنا میرے عزیزو بہت مشکل ہو چکا ہے, چاہے وہ ٹرین میں ہو, بس میں ہو, یا اپنی ہی سواری سے آپ کیوں نہیں ہے. اگر آپ مسلمان ہیں, آپ کی پہچان ہو رہی ہے میرے عزیزو, اور نفرتی لوگوں کی نظر آپ پر پڑ گئی ہے تو آپ ان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو آپ کو مسلمان دیکھ کر کے کہ ہاں آپ مسلمان ہیں, وہ نعرے لگوانے کی کوشش کریں گے, مارنے کی کوشش کریں گے, آپ کو کسی نہ کسی بات کو لے کر میرے عزیزو ٹارچر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں بریلی شریف کے اندر درگاہ اعلی حضرت پر کچھ بچے حاضری کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ان کو کچھ نفرتی لوگوں نے, شرپسندوں نے گھیرا اور گھیر کر کے میرے عزیزو ان کو بیلٹ سے مارا گیا اور اپنے مذہب کے ان سے نعرے لگوائے گئے. میں یہ کہتا ہوں کیا ان نفرتی لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ ان کی زبانوں کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس کے برعکس دیکھیں, اس کا الٹا کر کے دیکھیں. اگر مسلمان کوئی تھوڑی سی بات کہہ دیا کرتا ہے نا, مسلمان کوئی تھوڑی سی بات کہہ دے تو اس کے خلاف فوراً کارروائی ہوتی ہے, اس کو فوراً جیل میں ڈالا جاتا ہے, اس کو فوراً میرے عزیزو سزا دی جاتی ہے, اس کے گھر کو بلڈوزر سے گرا دیا جاتا ہے. اور یہ لوگ جو آئے دن نفرتی بیان دیتے ہیں, جو آئے دن میرے عزیزو اتنی خطرناک باتیں کہتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, کہ جو مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں. آپ دیکھیں مسجدوں کی کھدائی کا سسٹم چل رہا ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر کے کہتا ہے کہ فلاں مسجد وہ مسجد نہیں ہے, وہ مندر ہے. جس کا دل چاہ رہا ہے وہ مزار کو مندر بتا رہا ہے, وہ مسجد کو مندر بتا رہا ہے. اب میرے عزیزو تاریخوں پہ تاریخیں پڑھتی ہیں, تو کیا ساری مسجدیں یہ مندروں پر ہی بنی ہوئی ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی بار میں ساری مسجدوں کو آپ کھود کر کے دیکھ لیں, ایک ہی بار میں سب مسجدوں کو ہٹا کر کے دیکھ لیں, ساری مسجدوں کو توڑ کر کے دیکھ لیں ایک ہی بار میں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جو کعبہ ہے, کعبہ وہ بھی کعبہ نہیں ہے, بلکہ وہاں بھی اگر کھدائی کر کے دیکھا جائے گا تو وہ بھی مندر ہی نکلے گا. میرے عزیزو یہ جو یتی نرسنگانند ہے نا میرے عزیزو, ڈاسنا کا, یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف بولتا آیا ہے, اس نے نفرتی بیان دیے ہیں, ہمیشہ اسلام کے خلاف یہ بھوکتا ہے اور یہ ایسی باتیں کہتا ہے. اگر اس کا الٹا کر لیا جائے, کوئی مسلمان اگر اس طرح کی باتیں کہے نا تو اس کو نہ جانے کب کا میرے عزیزو جیل میں ڈال دیا جاتا. لیکن یہ یتی نرسنگانند جو ہمیشہ اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے اور یہ مارنے اور کاٹنے کی باتیں کرتا ہے, کہ اس کو نہیں پکڑا جائے گا. ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ اپیل کرتے ہیں اور ہمیں اس ملک کے قانون سے پورا بھروسہ ہے, اس ملک کے قانون پر ہمیں, کہ وہ اس کو جلد پکڑیں گے اور جیل میں ڈالیں گے. یہ ہمیشہ سے نفرت پھیلانے کی باتیں کرتا ہے کہ مسجدوں کو توڑو, یہ کعبہ بھی کعبہ نہیں ہے, یہ بھی مندر ہے. صحیح کہا ہے کسی نے کہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو ایسا ایک انسان نہیں ہے, ایسے سینکڑوں ہزاروں انسان ہیں ایسے کہ جن کا اور کوئی کام نہیں ہے
ان کو نہ جانے کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، صرف یہی کام ہے کہ اپنے لوگوں کے اندر تم مسلمانوں کے خلاف زہر گھولو، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرو، اپنے لوگوں کو اکساؤ، ان کے اندر جذبہ پیدا کرو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، مسلمان جہاں بھی نظر آئے وہ مارے، مسلمان جہاں بھی دیکھے اس سے نعرے لگوائیں، اس کو مارنے کی کوشش کریں، ذرا سا بھی شک ہو اگر کسی مسلمان پر تو اس کو مار دیا جائے۔ اس ملک کے لیے ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے بھی میرے عزیزوں قربانیاں دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں کہ کسی ایک ہی دھرم کے لوگوں نے، کسی ایک ہی دھرم کے ماننے والوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، جنگ آزادی کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو میرے عزیزوں جہاں پر چندر شیخر آزاد، بھگت سنگھ اور میرے عزیزوں دیگر وہ لوگ کہ جو اس ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں، وہیں پر آپ کو مسلمان بھی ہزاروں کی تعداد میں نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کو قربان کرایا ہے۔ یاد کرو اس منظر کو بھی کہ ہزاروں کی تعداد میں مدرسے میں پڑھنے والے علماء نے، مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء نے اپنی گردنوں کو اس ملک کی خاطر قربان کرایا ہے۔ ان کو پیڑوں پر لٹکا دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، کسی کو میرے عزیزوں آگ کے اندر ڈال دیا گیا، کسی کی گردنیں کاٹ کر کے پیڑوں پر لٹکایا گیا۔ یہ کون تھے؟ یہ مسلمان ہی تھے۔ تو جو لوگ اس گمان میں ہیں، لوگوں کے دماغ میں یہ غلط فہمیاں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کے بعد میں، مسلمانوں کو مارنے کے بعد میں، مسلمانوں کے خلاف زہر گھولنے کے بعد میں اس ملک سے مسلمانوں کو بھگا دیں گے، اس ملک سے بھگا دیا جائے گا، تو وہ اس غلط فہمی کو اٹھا کر کے رکھ دیں۔ مسلمان اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن ملک عزیز ہندوستان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں کا میرے عزیزوں یہی ٹارگیٹ ہے، وہ یہی ٹارگیٹ بنا کر کے چل رہے ہیں کہ بس کسی بھی صورت سے ان کو ستاؤ، ماحول خراب کرو، مارنے کی کوشش کرو، ان کو ستائیں گے، ان کو ماریں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر اکیلے کسی مسلمان کی دکان ہے کسی غیر مسلم محلے میں تو اس کو بھگا دیا جاتا ہے، اور زور زور سے اعلان کیے جاتے ہیں مائک لے کر کے کہ مسلمانوں سے کچھ نہ خریدا جائے، ان سے کاروبار نہ کیا جائے، ان سے بزنس نہ کیا جائے، ان کی دکانوں سے کچھ نہ خریدا جائے۔ یعنی ہر طرف سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نفرتی لوگ میرے عزیزوں ہر جگہ پر آپ کو مل جائیں گے، یہ گھوم گھوم کر یہ کام کر رہے ہیں، مائک لے کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ ان سے کاروبار بند کرو، ان سے ملنا جلنا بند کرو۔ آج یہی وجہ ہے کہ ملک عزیز ہندوستان کے جس کے اندر سب لوگ بھائی چارے سے رہا کرتے تھے، سارے لوگ محبت سے رہا کرتے تھے، اور وہ نعرہ بھی تھا میرے عزیزوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، آج اس کا کوئی مول نہیں رہا، آج یہ ختم کر دیا لوگوں نے اس کو بالکل میرے عزیزوں، اس کا آج الٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کچھ راجنیتک لوگوں نے، آج کچھ دھرم کے ٹھیکیداروں نے اس نعرے کو ختم کر دیا اور نفرتیں پیدا کر دی ہیں آپس میں۔ جہاں تک بات مذہب کی ہے، جہاں تک بات دین کی ہے، مسلمان ہیں ہم تو ہمارا مذہب ہمارے لیے ہے، تمہارا مذہب تمہارے لیے ہے۔ ہم آپ کے مذہب کے بارے میں، ہم آپ کے لوگوں کے بارے میں، ہم آپ کے جو مقدس آپ کے نزدیک لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ تم ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہو؟ تم ہمیشہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تم ہمیشہ اللہ کی ذات کے بارے میں غلط جملے بولتے ہو۔ کعبہ معظمہ جو کتنی مقدس جگہ ہے میرے عزیزوں، کتنی مقدس جگہ ہے کہ جہاں ہر مسلمان کے جانے کی خواہش ہوا کرتی ہے، اب تو میرے عزیزوں اس پنڈت نے جو یتی نرسنگانند ہے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو بھی توڑا جائے، کعبے کو بھی اس کو بھی توڑا جائے گا تو وہاں بھی مندر نکلے گا۔ ہم ہر اس جگہ کو توڑیں گے کہ جہاں جہاں ہمیں شک ہے، جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہاں مندر ہے۔ تو کیا ان چیزوں سے ماحول خراب نہیں ہوگا؟ کیا ان باتوں سے ماحول خراب نہیں ہوگا؟ چاہے وہ پی ایم صاحب ہو، چاہے وہ کسی بھی راجیہ کے سی ایم ہو، کیونکہ ہر راجیہ میں یہ کہانی چل رہی ہے، ہر جگہ پر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہر راجیہ کے سی ایم سے، ہر راجیہ کے میرے عزیزوں ہم جو اچھے لوگ ہیں ان سے یہ اپیل کریں گے، ان سے یہ گزارش کریں گے کہ ایسے نفرتی لوگوں کو اپنے معاشرے کے اندر جگہ نہیں دی جائے، ایسے نفرتی لوگوں کو اپنی گلی سے، اپنے محلوں سے، اپنی بستی سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ یاد رکھنا یہ تو نفرت پھیلا کر کے چلے جائیں گے،
آپ آپس میں ٹکرائیں گے, آپس میں آپ کے اندر اختلاف پیدا ہوگا, برائیاں پیدا ہوں گی, لڑائی جھگڑے ہوں گے, زندگیاں آپ کی خراب ہوں گی, آپ کی برباد ہوں گی. یہ راجنیتک لوگ, یہ دھرم کے ٹھیکیدار جو نفرت پھیلانے والے ہیں, یہ چلے جائیں گے, ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. نقصان جو پہنچنا ہے وہ عوام کو پہنچے گا, عوام کو نقصان پہنچے گا, ان لوگوں کا کچھ بگڑنے والا نہیں.